بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 16 سے ہم آج کے تلاوت قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ایک بے سر و پا بات کی وضاحت کی ہے، وہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں کہتے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں، اور جو فرشتے بنائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی ہیں اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بناتن بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور مخصوص کر دیا ہے تمہارے لیے بیٹوں کو۔ تم اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہو، بچی کو تو وہ آر سمجھتے تھے۔ کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو ان کی آگے بیان ہوگا کہ ان کی تو چہرے جو ہیں ان پہ تیوریاں چڑھ جاتی ہیں اور افسردگی چھا جاتی۔ کہا جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اس کے لیے اسے اللہ کے لیے اسے سزاوار جانتے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ اور جب اطلاع دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی کو، بما ضرب للرحمن رحمان کی طرف سے بیٹی کی، ظل وجہہ مسودًا تو ان کے چہرے غم سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ظل وجہہ مسودًا غم سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں جب سنتے ہیں میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہو کظیم اور دل غم سے بھر جاتا ہے، غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، دل غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ کیا وہ ایسی اولاد جنے گا جو پروان چڑھتی ہے زیوروں میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ اور وہ مباحثے کے وقت اپنا مدعا غیر مبین واضح نہیں کر سکتی؟ کیا اس اولاد کو اللہ کے لیے سزاوار جانتے ہو؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ اور انہوں نے ٹھہرا لیا ہے فرشتوں کو، ہم عباد الرحمن جو خدائے رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اناسن عورتیں، ان کو بیٹیاں بنا دیا ہے۔ وہ جو اللہ کے بندے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی جیسی کرتے ہیں ویسی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ایسی مخلوق، نوری مخلوق، اللہ نے جنہیں فرشتے بنایا، ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا ہر چیز اللہ کی بندگی ہے، وہی ان کا سب کچھ ہے۔ ہم وقت اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے، انہیں بیٹیاں بنا ڈالا۔ اشہدوا خلقہم اب اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، میرے حبیب ذرا ان سے پوچھو کیا اشہدوا یہ موجود تھے خلقہم ان کی تخلیق کے وقت کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں؟ کیا ان کی پیدائش یا ان کی تخلیق کے وقت یہ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم تو لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، وَيُسْأَلُونَ اور ان سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا
کہ تم کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا ان کی تخلیق کے وقت تم پاس موجود تھے؟ تب ان کو کہہ رہے ہو۔ وقالو، اور وہ کافر کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر وہ رحمان یعنی اللہ پاک چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے بتوں کی۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ تو ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو خود روک لیتا۔ معاذ اللہ ثم استغفر، اس حد تک چلے جاتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ہمیں روک لیتا، اللہ نے نہیں روکا تو آپ کیوں روکتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ہم کبھی ان کی پوجا نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، ان ظالموں کو اس حقیقت کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ حقیقت بات کیا ہے کہ وہ اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان ہم الا یخرصون، وہ صرف کیا سرائیاں کر رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں کھانا، اٹکل پچو سے کام لینا، ایسے ہی منہ میں آئی تو کہہ دی، کیا سرائی کرنا۔ ام آتیناہم کتابا، اب اس پہ پھر سوال کیا، جیسے کہ پہلے فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ اب اس بات پہ فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا اس قرآن سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب تھی جس سے انہیں پتہ تھا کہ ان بتوں کی پوجا کریں، یا اس میں لکھا ہوا موجود تھا؟ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی تھی من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے کہ اب آپ نہیں لے آئے ہیں تو اس کو نہیں مانتے، یہ تو پچھلی کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے سمجھانے کا انداز ہے۔ اور ظالموں، تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی کتاب موجود ہے کہ تم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور میری حبیب کی نہیں مانتے، اس سے جڑے ہوئے ہو؟ بلکہ وہ خود قالو کہتے تھے، انا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا، قبل کا، اس سے پہلے، علی امت، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور ہم تو ان کے نقش پا پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو نبی پاک کو یہ آ کے کہتے تھے کہ آپ ہمارے باپ دادا کے دین کو گندا کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا، کوئی کتاب نہیں، کوئی ان کے پاس دلیل، ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے وڈیرے بھی ایسا ہی کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان آثار پر پایا، فہم علی آثارہم مہتدون، اور انہی نقوش پر ہم چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اے میرے حبیب مکرم، اسی طرح، ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر وہاں کے عیش پرستوں نے اس سے کہا، انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، تو ہم تو انہی کے نشان کی پیروی کریں گے۔ ہر نبی کو یہی جواب ملا کہ آپ نئے آئے ہو، ہماری نسلیں بت پوجتی ہوئی آئی ہیں، تم آ کے نیا سبق دینے لگے ہو، تیری کیسے مان لیں؟ ہم نے اپنے باپ کو، ہم نے اپنے دادا کو، ہم نے اپنے اس سے لکڑ دادے کو بھی اسی پہ پایا، وہ ان کو پوجتے تھے، اب تم آ کے ہمیں نئی بات بتاتے ہو۔ نسل در نسل وہ بت پرستی میں چلتے آ رہے تھے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی دوسری دلیل نہیں تھی۔ تو وہ میرے حبیب، تجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی امتوں نے بھی انہیں یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو، اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نشان قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اب دیکھیے اس نبی نے اس قوم سے کہا، جب قوموں نے یہ نبیوں سے کہا نا تو نبی نے جواب دیا، قالا، اس نبی نے فرمایا، اولو جئتکم بأہدی، کیا اگر میں لے آؤں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت والی بات، مما وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، قالو، وہ کہنے لگے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کریں گے۔ نبی نے جب یہ کہا کہ میں جو لایا ہوں وہ تم سے زیادہ ہدایت والی بات ہے، اس پچھلے دور سے بڑی بات ہے جو میں لایا ہوں کہ ایک خدا ہے وحدہ لا شریک،
ایک مالک، ایک پروردگار تمہارا مالک ہے، پروردگار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون، ہم تو جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے اس کا انکار کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ یہاں تک قومیں پہنچی نا تو میرے حبیب فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ ان کو بتا دو فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْظُرْ، ذرا دیکھو تو صحیح، کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ جتنی قومیں ان سے پہلے گزر گئی ہیں انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ، وہ بھی یوں ہی اڑے ہوئے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا؟ کیا وہ ہمارے نبیوں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے؟ ان سب سے ہم نے انتقام لیا اور وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب اور گرفت کا شکار ہوئے۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پس میرے حبیب ذرا انہیں کہہ دو کہ غور کر کے دیکھ لو ان جھٹلانے والوں کے انجام کیسے کیسے ہوئے۔ تو اس طرح کر کے رب کریم نے اس قوم کو جن کی طرف قرآن اترا تھا، سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی طرف یہ پیغام ہدایت لے کر آئے تھے، جب انہوں نے بکواسات کیے، انہوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں کر کے سمجھایا۔ اس کے باوجود جن پر ہدایت بند ہو چکی تھی اور جن پر اللہ نے نور ہدایت کے دروازے بند کر دیے تھے، وہ نہ سمجھ پائے، وہ راندہ درگاہ ہو گئے، برباد ہوئے اور اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت کا شکار ہوئے۔ آج ہمارے لیے پیغام قرآن اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بندو دیکھنا تم بھی کہیں اس کا شکار نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس یہ ہدایت کا نور موجود ہے، تمہارے پاس یہ روشنی موجود ہے، اس پر چلتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کر لو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔